اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو بہت ہی پاورفل وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ کے گھر میں غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ یا سبو ہو یا قدوس ہو، رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، صبح اپنی آنکھوں سے دعا کو قبول ہوتے دیکھو۔ حاجت اور مقصد پورا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا جو رستوں پر پانی چھوڑ دیتا ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کوا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شکار تب پکڑا جاتا ہے جب وہ ذکر الہی سے منہ پھیرتا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کی زندگی سے مصائب و مشکلات کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ آپ بھی ایک دن کے اس شاندار وظیفے پر عمل کریں اور اپنی حاجات و مناجات کو پورا ہوتے دیکھیں۔ عمل اور ضروری ہدایات۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو ایک روز کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کی اپنی دعائیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے دیکھیں گے۔ قرآن و حدیث میں نیک اعمال کی جانب ترغیبات سے یہی طور پر بات سمجھ جاتی ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے آخرت میں کامیابی ہو جائے گی اور انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہی بات پتہ چلتی ہے، بلکہ ایک آیت میں تو صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جنت کے وارث تم اپنے اعمال ہی کی وجہ سے بنائے جاؤ گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے بنا دیے گئے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، ہاں، میں بھی نہیں جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور میزان عدل قائم کر دی جائے گی، لیکن نجات عدل سے نہیں فضل سے ہوگی، اس لیے کہ ہمارے بیشتر اعمال نیت کے کسی نہ کسی کھوٹ کی وجہ سے پہلے مرحلے میں ضائع ہو جائیں گے۔ ہم جن اعمال پر بھروسہ کیے ہوں گے ان میں نیت کا کوئی ایسا پوشیدہ فساد نکل آئے گا جس کی وجہ سے ہمارا ہر عمل برباد ہوتا چلا جائے گا۔ یہ فساد نیت شیطان کی وہ کارگزاری ہے جو اس دن سامنے آئے گی۔ اس کا خاص میدان عمل ہماری نیت ہی ہوتا ہے اور وہ اسی کو ہدف بناتا ہے، لیکن رحمت خداوندی بخشش کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ انشاءاللہ ڈھونڈ لے گی جس سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔